گڈائی میں کہاں ہے یہ صفائی؟ سر کٹ گئے شام کو آواز نہ آئی، جنگل میں محمد کا مدینہ اتر آیا اور موت کے ماتھے پہ پسینہ، جب خون سے شبیر نے بھر دی وہ آرادی۔ شاباش، کافیہ پڑھنے کا شکریہ۔ جب خون سے شبیر نے بھر دی وہ آرادی، یاد آ گیا اسلام کو شبیر کا مادی، بے ساختہ کہنے لگا میشر کا وہ قاضی، شبیر میں راضی ہوں تو اب مجھ سے ہو۔ مجھ سے ہو راضی، وعدہ کیا ہے اللہ نے تیرا مولا حسین سے، اگر وہ وعدہ پورا ہو گیا تو تمہیں اللہ اور حسین کی قسم بولنا، پورا نہیں ہوا تو نہ بولنا۔ اللہ نے کہا میں تجھ سے راضی ہوں، تو اب مجھ سے راضی ہو جا۔ اور حسین وعدہ رہا، جب اور جہاں تک میرا اسلام رہے گا وعدہ ہے کہ شبیر تیرا نہ۔ مشہور ہے کہ ایک نظم راولپنڈی کچھ دوستوں کے کہنے پہ میں نے 8 سال بعد پڑھی۔ نظم کا عنوان ہے اسلام مریض حسین طبیب۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ نظم لکھی گئی ہے، اس میں ساری لینگویج میڈیکل کی ہی استعمال کی ہے میں نے۔ جو ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا زیادہ مزہ لے سکیں گے، جو لوگ طب سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے وہ زیادہ مزہ لے سکیں گے۔ اجازت ہے نا دوستوں؟ 1400 سال پہلے کا قصہ ہے کہ دین اسلام بیمار تھا۔ جاتے جاتے مجھ سے فکر لے جاؤ، میں سے بڑی ہو گئی، دانت بڑی ہو گئی، دل بڑا راضی ہو گیا، سر سے پاؤں تک جکڑا ہوا ہوں، مقروض ہوں تمہاری محبت ہوگا۔ چلتے جاتے ایک میسج لیتے رہو، چلو یاد کرو گے سالوں کہ شوکت بھائی نے 10 سفر کو کیا تحفہ دیا۔ دوستوں 1400 سال، اور اگر کسی بندے کو سنا ہے میں تجھ سے بالکل زیادہ چلا جائے 15 سے 20 منٹ اور میں پڑھوں گا، اس میں اس سے نہیں دوں گا، ایک مصرع بھی کوئی ضائع ہو گیا اس میں سے، ایسے مجھے ایک لیکچر دے رہا ہوں میں، لیکچر ضائع ہو گیا مہربانی سر جیو کا تھوڑے بچے جیو۔ دوستوں 1400 سال پہلے کا قصہ ہے کہ دین اسلام بیمار تھا، یوں تو لاکھوں طبیبوں نے دیکھا مگر نہ کرو، میری مدد کرو۔ میں ایک آدھے مصرے میں لاکھوں طبیبوں نے دیکھا مگر میں 1.25 لاکھ نبی پڑ گیا۔ میری مدد کرو، جو بندے یہ سامنے کھڑے ہوئے، جو بزرگ کھڑے ہوئے جنہیں شعر سننا آتا ہے، تھوڑی حل کرو۔ یوں تو لاکھوں طبیبوں نے دیکھا مگر وہ حقیقی شفا کا طلبگار تھا۔ بہت شکریہ جوانوں، بہت شکریہ جوانوں۔ 5ویں مجلس پہ کہہ رہا ہوں، کوئی سفید بزرگ نہ بولے، صرف دعا دے میں راضی، کوئی جوان نہ بولے، میں قبر کی رات تک دکھی رہوں گا کہ جہلم کے مجمع کو اتنا معیاری سمجھ کے میں نے نظر پڑھ دی ہے۔ یوں تو لاکھوں طبیبوں نے دیکھا مگر وہ حقیقی شفا کا طلبگار تھا، جس میں اسلام سے جان جانے کو تھی۔ مہربانی نہ کرو، تھوڑے بچے کی سلام ہے کون ایسی بڑی بات، جس میں اسلام سے جان، تیرے منہ نے شروع کی تھی تم جو کر گئے، جس میں اسلام سے جان جانے کو تھی، ایسی مہلک وبا میں گرفتار تھا۔
ڈھونڈتا تھا کوئی خاص دار و شفا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل راضی. ڈھونڈتا تھا کوئی خاص دار و شفا، اس مسلسل بیماری سے بیزار تھا. در احمد پہ جبریل لائے اسے، در احمد پہ جبریل لائے اسے اور کہا اگر یہاں سے دوا مل گئی پھر کہیں اور جانے کی حاجت نہیں، تو سمجھ لے کہ تجھ کو شفا ہے. جی بیٹا، جی بیٹا، تمہارے ہاتھ سلامت، زبانیں سلامت. شاباش شاباش. مولا کامیاب ہے، مولا تعلیم میں کامیاب ہے. در احمد پہ جبریل آئے اسے اور کہا اگر یہاں سے دوا مل گئی پھر کہیں اور جانے کی حاجت نہیں، تو سمجھ لے کہ تجھ کو. میں لندن نظر پڑھی ہے بھائی ناصر کو پتا ہے کہ عجیب و غریب انہوں نے دعوت دیتی ہے. ایکسیلنٹ، ویری گڈ. میں کتنے آ گئے. در احمد پہ جبریل لائے اسے اور کہا اگر یہاں سے دوا مل گئی پھر کہیں اور جانے کی حاجت نہیں، تو سمجھ لے کہ تجھ کو شفا مل گئی. احمد مصطفیٰ دین اسلام کو ہر مصیبت میں جینا سکھاتے رہے. اللہ آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھے. اللہ نہ کرے آپ بیمار ہو، لیکن انسان بیمار ہوتا رہتا ہے. کبھی کسی حکیم کے پاس جاؤ تو حکمت میں پہلا قانون یہ ہے پیشنٹ سے کہنا انشاءاللہ تم بچ جاؤ گے. پہلا قانون، پہلی دوا یہ ہے مریض کو تسلی دینے کی یار خیر ہوئے گی، تو بچ جائے گا. احمد مصطفیٰ دین اسلام کو ہر مصیبت میں جینا سکھاتے رہے. سفر میں نہ کریا جائے، کلان میں کرتے رہے. جس قدر مرد چمٹے ہوئے تھے اسے سب کو آہستگی سے ہٹاتے. اب نہیں پتا کون پہنچا کون نہیں پہنچا. جو پہنچ گئے وہ سامنے کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ ہی اونچے. جو پہنچ گئے ان کے ہاتھ پہ ساتھ پہنچ گئے. احمد مصطفیٰ دین اسٹرگل دیکھیے گا سر. احمد مصطفیٰ دین اسلام کو ہر مصیبت میں جینا سکھاتے رہے. جس قدر مرد چمٹے ہوئے تھے اسے سب کو آہستگی سے ہٹاتے رہے. اور جتنی بھی بیماریاں تھیں نئی، اب میں اس آدھے مصرے میں کیا پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ سفر تو کرو. جتنی بھی بیماریاں تھیں نئی اس کے دامن کو سب سے بچاتے رہے. حکیم کے پاس دوائی کڑوی ہوتی ہے، شربت میٹھا ہوتا ہے. علم و حلم و ادب کی دوا کوٹ کے آ کے حب علی سے پلاتے ہیں. جی سر، جی 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 مہربانی، جی مہربانی بیٹا، جی مہربانی. بڑے آرام سے جسٹ لائک لیکچر آپ نے سننا ہے. ایک مصرع بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دینا. اپنی اس میموری میں ایک مصرے کو جگہ دینی ہے. علم و حلم و ادب کی دوا کوٹ کے پورا اپروچ آف سینس یوز کرنا ہے، پورا انالیسس یوز کر دینا ہے کہ شوکت کہتا کیا ہے. علم و حلم و ادب کی دوا کوٹ کے ہر کے حب علی سے پلاتے رہے. جو دوائیں محمد نے تجویز کی ان سے اسلام بہتر تو ہونے لگا. جیسی صحت محمد کو مطلوب تھی اب تک دین اسلام ویسا نہ تھا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک جی، بالکل ٹھیک. اچھا بالکل راضی ہے. آپ کی کیا بات ہے، آپ کے بولنے کی کیا بات، اس بچے کی کیا بات ہے، ان عزیزوں کی کیا بات. بالکل ٹھیک. اب محمد نے سوچا کہ بنیاد نسخہ حکیم کے پاس اسلام نامی مریض گیا ہوا ہے، اس کو دوائی دی جا رہی ہے. حب علی سے کڑوی دوائیاں پلائی جا رہی ہیں. اس کی طبیعت ٹھیک تو ہو رہی ہے، بڑی سلو سپیڈ ہے، بڑا آہستہ آہستہ پیشنٹ ٹھیک ہو رہا ہے. اور حکیم صاحب محسوس کرتے ہیں کہ اس آہستگی میں نقصان ہو جائے گا، اس لیے تھوڑا سا اس کو تیزی دینے لگے ہیں. اب محمد نے سوچا کہ بنیاد نسخہ
خمیرہ نہ ہو بلکہ ٹیبلٹس ہو. تھوڑا چینج کر رہے ہیں. اب محمد نے سوچا دیکھو اندازہ ضرور کرنا بھائی اس کے بعد اپنے آپ میں عالم اور فاضل لوگ بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے گھروں کے بندے بیٹھے ہوئے سوچنا ضرور کہ شوکت نے کتنی دیر سوچا ہوگا کتنی محنت کی ہوگی. اب